بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر. آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے جو دو لیکچرز تھے اس میں ہم نے بات کی تھی نظریے پر، نظریہ پاکستان، اور اس کی ہم نے تعریف کی تھی. پھر نظریہ پاکستان کی ارتقاء پر بات ہوئی تھی. وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم اسی سلسلے میں نظریہ پاکستان کی اجزائی ترکیبی پر بات کریں گے. اجزائی ترکیبی کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے اجزاء سے یہ نظریہ پاکستان بنا ہوا ہے. بنیادی طور پر وہ کون سی چیزیں تھیں جس پر نظریہ پاکستان کی بلڈنگ بن گئی ہے. اس حوالے سے ہم جو موٹے موٹے 4 فیکٹر ہیں اس پہ ہم بات کر لیں گے. سب سے جو پہلا فیکٹر جو ہے اس کو ہم یہاں پہ لیں گے کہ وہ کیا تھا جس پر بنیاد نظریہ پاکستان کی قائم ہوئی تھی. وہ ہے اسلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام وہی بنیاد بن گیا جس نے نظریہ پاکستان کی بلڈنگ کو سپورٹ دیا. یعنی اگر یہاں مسلمان نہ ہوتے تو کس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ ایک الگ ملک بننا چاہیے؟ الگ ریاست کا مطالبہ تو کوئی کر نہیں سکتا تھا. یہ تو اسلام ہی تھا جس نے مسلمانوں کا الگ پہچان، مسلمانوں کا الگ تشخص اور مسلمانوں کی جو انفرادیت تھی وہ قائم کی. مسلمانوں نے مطالبہ کیا بھئی ہم الگ قوم ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں الگ ملک چاہیے. تو نظریہ پاکستان کے لیے اس نے کیا کیا؟ اسلام نے ایک بنیاد فراہم کی. کون سی؟ کہ ہم بنیادی طور پر مسلمان الگ لوگ ہیں، الگ قوم ہے. لہذا یہ نظریہ بن گیا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے الگ قوم ہے اور ان کے لیے کیا قائم کرنا ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ. اس پر ہم نے بات کی تھی. اجتماعی زندگی کے حوالے سے ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ان کا مقصد، نظریے کا مقصد بن گیا. تو سب سے جو بنیادی اور سب سے پہلا جو جز ہے وہ اسلام ہے جس پر نظریہ پاکستان قائم ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو اہم جز ہے وہ ہے جمہوریت. یہاں پہ ہم نے ابراہم لنکن امریکہ کا صدر تھا 1860 سے لے کر 1865 تک. 1865 میں پھر اس کی اسیسینیشن ہوئی، ان کا قتل ہوا. تو انہوں نے جمہوریت کی ایک تعریف کی تھی جو پوری دنیا میں قابل قبول ہے. وہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت اور لوگوں پر حکومت. اب یہی تو ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے، جو اہم فیکٹر انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے وہ ہے پیپل. کیا کون سی چیز ہے؟ پیپل. ایک مرکزی نقطہ اس میں کیا ہے؟ پیپل. لیکن اسلام کا جو تصور ہے وہ مغرب سے مختلف ہے. اسلام لوگوں کی مکمل آزادی پر بلیف نہیں کرتا. وہ مغربی جو جمہوریت ہے اس سے اختلاف کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغربی جمہوریت میں ایک جو اہم چیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقتدار اعلی. کیا؟ اس کو کہتے ہیں ساورینٹی. کیا؟ اقتدار اعلی. اقتداری اعلی جو ہے وہ ہو وہاں پر عوام کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ کہاں پہ ہے اقتدار اعلیٰ؟ عوام کے ساتھ. اس میں اہم بات یاد رکھنا اس میں اہم کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟
وہاں پر لوگوں کے پاس. پیپل آر ساورنز. کون؟ لوگ. اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسلام میں کون سی بات ہے؟ اسلام میں جو اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے جو اسلام کا تصور ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے. اسلام میں کہاں پہ ہے اقتدار اعلیٰ؟ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. سب سے اہم بات تو اس میں کیا ہے کہ مغربی جمہوریت میں لوگ ساورن ہیں، وہ جو بھی چاہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی یہاں پہ جمہوریت ہوگی لیکن اس کا ڈائریکشن تھوڑا سا، اس کا تصور تھوڑا سا مختلف ہوگا، اس کا کانسیپٹ مغرب سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. لوگوں کو مکمل حقوق حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جتنے بھی حقوق دیے وہ سب ان کے پاس ہوں گے، لیکن ان حقوق کا، اس آزادی کا ایک دائرہ کار ہوگا، اس کی ایک حد ہوگی. اس حد سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلی جو ڈفرینس ہے وہ مغربی جمہوریت اور اسلامی میں کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کا ڈفرینس ہے، جو اس کے علاوہ بہت ساری ہیں لیکن میں 2 باتیں ڈسکس کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب میں یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جس بھی قسم کے ہوں وہ حکومت کر سکتے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں جمہوریت میں، اسلامی طرز جمہوریت میں حکمران کے لیے کچھ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. اس اہلیت کے بعد ایک بندہ حکمران بن سکتا ہے، اور اگر وہ اہلیت نہ ہو تو ہر کوئی حکمران نہیں بن سکتا. تو اسلام دوسری جو چیز ہے، جو نظریہ پاکستان جو دوسری چیز ہے، اس کا جو دوسرا جز ہے وہ کون سا ہے؟ جمہوریت، جو اسلامی طرزی جمہوریت، اس پہ بلیو کرتا ہے. اچھا، تیسرا کون سا ہے؟ معاشرتی انصاف. اچھا، یہ اہم بات ہے. کیا ہے؟ معاشرتی انصاف. اس میں بات کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اسلامی نظریے کے مطابق کسی بھی بنیاد پر امتیاز کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا. کسی کے ساتھ امتیاز، فرق نہیں کیا جائے گا، اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہوگا. معاشرے میں کسی بھی بنیاد پر اونچ نیچ فرق نہیں ہوگا. اور یہ بات کیوں اس طرح نظریہ پاکستان یہ اس پہ کیوں بلیو کرتا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ اس وقت ہندوستانی معاشرہ ذات پات کی بنیاد پر تقسیم تھا. کس بنیاد پر؟ ذات پات کی بنیاد پر. وہاں پر ذات کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. یہ اونچی ذات اور چھوٹی ذات اور نچلی ذات اور یہ بہت ساری ذاتیں تھی وہاں پہ. لیکن اسلام اس فرق پہ بلیف نہیں کرتا. اسلامی معاشرہ میں یہ فرق بالکل، اسلامی معاشرہ میں نظریہ پاکستان کے مطابق اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا تھا کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. اور ہندوستانی معاشرہ تقسیم تھا. کیسے تقسیم تھا؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں دے دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ہندوستانی معاشرہ میں کیا تھا؟ برہمن تھے، یہ اونچے لوگ تھے، مذہب کے رکھوالے تھے. ٹھیک ہے. کشتری یہ تجارت پیشہ اور کاروباری لوگ تھے. ویش یہ کاشتکار تھے. شودر جو تھے وہ اس میں یہ شودر غلام اور نچلا طبقہ تھا. تو وہاں پہ ہندوستانی معاشرہ ذات پات اور نسل کی بنیاد پر برہمن، کشتری، ویش اور شودر یہ نیچے طبقے کے لوگ تھے. تو معاشرہ تقسیم تھا. اسلام کسی بھی اس قسم کی جو بھی تقسیم تھی، اسلام اس پر یقین نہیں کرتا تھا. اس لیے نظریہ پاکستان چونکہ اس کی بنیاد اسلام تھا، وہ بھی کسی بھی اس قسم کی ناانصافی اور فرق پر یقین نہیں کرتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اسلامی معاشرے میں کیا تھا؟ اسلامی معاشرے میں جو بندہ جس بھی پوزیشن پر تھا ان کو ان کی مطلب، اگر انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کا ذات یا اس کی ذات، اس کا خاندان
یا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے یہ فرق نہیں کرتا. لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو سب بھائی ہیں, اگر غیر مسلم ہیں تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے. تو اس فرق کو, ذات پات کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جو مسلمانوں کی جو کوشش تھی, اسلام کا جو مقصد تھا, وہ بھی نظریہ پاکستان کے اجزاء میں سے ایک جز تھا. آخری جو جز تھا نظریہ پاکستان کا وہ ہے بنیادی انسانی حقوق. کیا ہے بنیادی انسانی حقوق؟ اس میں کیا ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی بات ہوتی تھی, لیکن نظریہ پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ پاکستان کے معاشرے میں کیا ہوگا, یہاں پر صرف مسلمانوں کو حقوق ملیں گے. نہیں, جو بھی ہوں, جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, ان کو ان کا حق دیا جائے گا. وہ اپنے عبادات, اپنے رسومات اور اپنی جو ان کی جس قسم کی مذہبی ریچول سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. قائد اعظم نے بھی اس حوالے سے کہا تھا جب پاکستان قائم ہوا نا, now you are free to go to your temples, your mosques in other places of worship, کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا جو اس پر کسی بھی قسم کی پابندی وغیرہ نہیں تھی. تو اگر اسلامی معاشرہ بن جاتا, اگر پاکستان حاصل ہو جاتا, تو اس میں اس کا قطعاً ہی مقصد نہیں ہوگا. نظریہ پاکستان اس وقت جو تھا, اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا, بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا, ہر قسم کے جو لوگ ہیں, جو تمام طبقے, ان کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے, ان کو ان کے جائز حقوق اور مقام دیا جائے گا. اس کا ایک مقصد یہ, تو ہر طبقے کو ان کے جائز حقوق اور مقام دینا, یہ نظریہ پاکستان کا ایک جز تھا. یہ 4 باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی کہ نظریہ پاکستان کے بنیادی طور پر 4 اجزاء تھے. اس کی ہم نے تفصیل سے بات کی. اسلام سب سے پہلے تھا, جس میں توحید اور رسالت ان کی اجزاء ہیں. پھر اس کے بعد جمہوریت, اسلامی طرز جمہوریت, اگرچہ اس میں ہم حاصل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. تیسرا جو تھا معاشرتی انصاف, وہ بھی تاحال پاکستان میں یہ پریکٹس نہیں ہو رہا. اور آخری بنیادی انسانی حقوق. تو ان چیزوں پر نظریہ پاکستان کی بلڈنگ قائم تھی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم تحریک پاکستان کے پس منظر پر بات کریں گے, تفصیل سے بات کریں گے تحریک پاکستان بنیادی طور پر کہاں سے شروع ہو گیا, پھر تحریک کے حوالے سے جو ان کے مختلف واقعات ہیں اس کا تفصیل سے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے, اس کو ڈسکس کریں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے, اگلے لیکچر تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ کی صحت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں. والسلام.